آپ ویتنامیز کو پاتے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں ان کا قتل کرو، یہ جنگ کی حالت میں ہے۔ اور ارون شوری 9 آیت نمبر 6 پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کیا اگر یہ اینیمیز، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کرٹکس آف اسلام، یہ جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں یا اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے ہیں لیکن آؤٹ آف کانٹیکس۔ تو یہ ان کی دوسری اسٹریٹجی ہے۔ تیسری اسٹریٹجی جو میڈیا یوز کرتی ہے اور کرٹکس آف اسلام، جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، زیادہ تر کرٹکس آف اسلام یہ یوز کرتے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی ہے کیا اسلام کے بارے میں کئی چیزیں کہتے ہیں جس میں اسلام، یہ چیزیں اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ These things are completely alien to Islam۔ کئی چیزیں یہ کرٹکس آف اسلام کہتے ہیں اور یہ چیزیں اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فیمس بنگلہ دیشی رائٹر، اور یہ کافی پرانی بات ہے، تسلیمہ نسرین کے بارے میں، وہ کہتی ہے کہ اسلام، ہاؤ کین اسلام بی اے سائنٹیفک ریلیجن؟ اسلام کیسا سائنٹیفک ریلیجن ہو سکتا ہے جب قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کیا the sun revolves around the earth۔ کہیں پہ بھی قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کیا the sun revolves around the earth۔ اور یہ جو ورس تسلیمہ نسرین ریفر کر رہی ہے وہ ہے سورۃ الانبیاء، سورہ نمبر 21، سورہ نمبر 21، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے رات اور دن کو کریٹ کیا ہے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، each one moving in its own orbit، each one moving in its own with its own motion۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہیں کیا the sun revolves around the earth، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سن کا ایک خود کا موشن ہوتا ہے۔ تو کئی بار یہ کرٹکس آف اسلام کہیں ورسز کوٹ کرتے ہیں، اور انفیکٹ اس آیت میں سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں ارتھ کا ذکر ہے ہی نہیں اس آیت میں۔ تو مس کوٹ کرنا، پورا کانٹیکس نہیں دینا، یہ کہیں اسٹریٹجیز کرٹکس آف اسلام، جو لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور جب ہم غیر مسلمان سے بات کر رہے ہیں تو دا ماسٹر کی، جو سارے تالے کو کھولنے والی چاوی دعویٰ کے متعلق، وہ ہے سورۃ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، come to common terms as between us and you، which is the first term، اللہ نعبد الا اللہ، that we worship none but one almighty God۔ آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے اہم بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ کئی اسٹریٹجیز یہ کرٹکس آف اسلام، یہ جو لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ چوتھی اسٹریٹجی
جو یوز کرتے ہیں، یہ کرٹکس آف اسلام یا یہ جو لوگ اسلام کے خلاف جو بات کرتے ہیں، وہ کوئی چیزیں اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اور پھر کہتے اسی وجہ سے اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، اسلام اٹ از اے پرابلم فار ہیومینٹی بیکاز آف سرٹن تھنگس. اور میڈیا بھی یہ کہتی ہے، میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہے اور اسی وجہ کے لیے اسلام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے، اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، اسلام از اے پرابلم فار ہیومینٹی بیکاز مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ. میڈیا کہتی ہے مسلمان شدت پسند ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ. میڈیا کہتی ہے مسلمان آتنکواد ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ. فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیاد پرست کا مطلب ہوتا ہے جو شخص کوئی موضوع کے بارے میں بنیادی باتیں جانتا ہے اس موضوع کے بارے میں. Fundamentalist is a person who follows the fundamentals of a particular subject. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو فالو کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے کوئی موضوع کے متعلق بنیادی باتیں. تو کوئی بھی موضوع کے متعلق ایک شخص جب بنیادی باتیں کے پر عمل کرتا ہے اسے بنیاد پرست کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک میتھمیٹیشین ہے، وہ جانتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کیا میتھمیٹکس کی بنیادی باتیں کے اوپر ماننا. For example, there's a fundamentalist mathematician. He knows and he strives to follow the fundamentals of maths. Unless he's a fundamentalist in the field of maths, he cannot be a good mathematician. تو یہ شخص جو میتھمیٹیشین ہے وہ جانتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتیں کے پر عمل کرے. Unless he's a fundamentalist in the field of maths, he cannot be a good mathematician. مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ ہے، وہ جانتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ سائنس کی بنیادی باتیں کے پر عمل کرے. Unless he's a fundamentalist in the field of science, he cannot be a good scientist. آپ ہر بنیاد پرست کو سیم برش سے پینٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیا ہر بنیاد پرست غلط ہے یا ہر بنیاد پرست صحیح ہے؟ You cannot paint all fundamentalists with the same brush, that all are good or all are bad. Depending upon which field the person is a fundamentalist, you have to label him accordingly. جو موضوع کے اوپر ایک بنیاد پرست ہے اس کے حساب سے آپ کو یہ شخص کو لیبل کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، تو یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. He is a bane for the society. تو یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ اچھا بنیاد پرست نہیں ہے. اور دوسرے ہاتھ پہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے لوگوں کی جان بچانا، لوگوں کا علاج کرنا، تو یہ اچھا انسان ہے، یہ اچھا بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرے بارے میں ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی کو جانتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرے. I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim because I know and I strive to practice the fundamentals of Islam. And I know that there is not a single fundamental of Islam which is against humanity as a whole. اور میں جانتا ہوں کیا کوئی بھی ایک بنیادی بات اسلام میں نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی انسان کو، کوئی بھی شخص کو، کیا وہ
ایک اسلام کے متعلق، اسلام کے بارے میں ایک بنیادی بات لے کے آئے جو انسانیت کے خلاف ہے. کوئی لوگ سوچ سکتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کہیں چیز اسلام جو کہتی ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، لیکن اگر آپ لاجیکل بیک گراؤنڈ اس کا دیں گے اور آپ لاجیکل جواب دیں گے تو کوئی بھی ایک بات بھی اسلام میں نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسلام انسانیت کے لیے زحمت نہیں ہے. تو یہ کرٹکس آف اسلام، یہ جو لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ اسلام کو ملائن کرتے ہیں. اور میڈیا کہتی ہے مسلمان شدت پسند ہے، اور مسلمان ڈیفنس پہ چلے جاتے، نہیں نہیں نہیں، ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں. I am an extremist. I'm extremely kind. I'm extremely loving. I'm extremely honest. I'm extremely just. What's wrong in being an extremist? میں شدت پسند ہوں، لیکن صحیح طریقے سے، in the right direction. میں شدت پسند ہوں جہاں تک کہ جسٹس کے بارے میں ہے. میں شدت پسند ہوں جہاں تک کہ اپنے بھائی کو محبت کرنے کے لیے. لیکن ہمیں شدت پسند صحیح راستے میں ہونا چاہیے، ہمیں غلط راستے میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. We should be an extremist in the right direction. We should not be an extremist in the wrong direction. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. Oh, you who believe, enter into Islam wholeheartedly. کھلے دل سے ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے. تو جو بھی صحیح چیز ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور میڈیا کہتی ہے کیا مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ What is the meaning of the word terrorist? Terrorist by definition means a person who causes terror. دہشت گرد وہ شخص ہے جو دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چور ہے تو چور کے لیے جو پولیس ہے وہ دہشت گرد ہے، کیونکہ چور کے دل میں پولیس دہشت خوف پیدا کرتی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ لفظ ٹیررسٹ، دہشت گرد زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جو لوگ عام معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتے ہیں. I'm aware that this word terrorist is more commonly used to terrorize an innocent human being. اور کئی بار دو لیبلز سیم شخص کو دیے جاتے ہیں، سیم ایکٹیویٹی کے لیے، سیم چیز کے لیے. Two different labels are given to the same person for the same activity. مثال کے طور پہ 60 سال پہلے سے زیادہ، 60 سال 60 years 70 years more than 60 years more than 70 years back، انڈیا جب فریڈم نہیں ملی تھی انڈیا کو، تو کوئی لوگ انڈیا کے فریڈم، انڈیا کے آزادی کے لیے، ہندوستان کے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. انڈیا کے آزادی کے لیے وہ لڑ رہے تھے. یہ لوگ انڈیا کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے جب برٹشرز انڈیا کو رول کر رہے تھے. تو یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے مطابق، برٹش حکومت کے مطابق انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا. اور اگر آپ کامن انڈین، عام ہندوستانی سے پوچھیں گے یا ہندوستانی حکومت کے مطابق یہ لوگ کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا تھا.
سیم لوگ ہیں, سیم چیز کر رہے ہیں, لیکن دو لقب دی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے, اور دوسری ہاتھ پہ کوئی کہہ رہے ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں. اف یو اگری ود دا ویو آف دا برٹش گورنمنٹ, اگر آپ برٹش حکومت کے حساب سے دیکھیں گے, اور اگر آپ مانیں گے کہ برٹش حکومت جب آئی تھی انڈیا کو اور ان کو حق تھا انڈیا کے اوپر رول کرنے کے لیے, تو آپ یہ لوگ جو انڈیا جو برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے, آپ انہیں ٹیررسٹ, آپ انہیں دہشت گرد کہیں گے. اور اگر آپ کامن انڈین کے حساب سے دیکھیں گے, کیا برٹشرز جب آئے تھے یہ صرف ٹریڈ کرنے کے لیے آئے تھے, انہیں کوئی حق نہیں تھا ہندوستان انڈیا کے اوپر رول کرنا, تو آپ یہ ہندوستانی لوگ کو کہیں گے فریڈم فائٹرز, پیٹریوٹس, جو ہندوستان کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. سیم لوگ سیم ایکٹیویٹی کر رہے تھے, سیم چیز کر رہے تھے, لیکن دو لقب, دو لیبلز دی گئے, دو لیبلز دیا گیا یہ لوگ کو. اور ہمیں پتا ہے امریکن ریولیوشن جب ہو رہا تھا, جارج واشنگٹن وہ امریکہ کے فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے جب برٹشرز امریکہ کے اوپر رول کر رہے تھے. اور برٹش گورنمنٹ کے حساب سے جارج واشنگٹن ٹیررسٹ نمبر 1 کہا گیا تھا. بعد میں جب امریکہ کو فریڈم ملتی ہے تو جارج واشنگٹن پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بن جاتے ہیں. سوچئے, ٹیررسٹ نمبر 1 پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بن جاتے ہیں. اگر آپ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں پڑھیں گے, جب ساؤتھ افریقہ کو وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ رول کر رہی تھی, نیلسن منڈیلا کو امپریزن کیا گیا تھا رابن آئلینڈز میں 25 سال سے زیادہ, اور وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے مطابق کے حساب سے نیلسن منڈیلا ٹیررسٹ نمبر 1 تھا. بعد میں جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم مل جاتی ہے اور وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کو نکالا جاتا ہے, تو نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. سوچئے, ٹیررسٹ نمبر 1 دہشت گرد کو نوبل پرائز ملتا ہے, انہیں جائزہ ملتا ہے پیس کے لیے. ایسا نہیں تھا کیا وہ پہلے برا تھے اور بعد میں اچھے ہوئے, جو سیم ایکٹیویٹی کے لیے, سیم چیز کے لیے, جن چیز کے لیے انہیں دہشت گرد کہا گیا, یہی چیز کے لیے انہیں نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی لیبل میڈیا کسی کو دیتی ہے تو وہ لیبل یہ انسان یا یہ شخص کے اوپر چپک جاتا ہے. میڈیا بہت پاورفل ہے, وہ دن کو رات میں کنورٹ کر سکتی ہے, رات کو دن میں, ہیرو کو ولن میں, ولن کو ہیرو میں. اور ہم مسلمان, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, دعوتی کام کے لیے استعمال کریں. اور میڈیا کہتی ہے مسلمان شدت پسند ہے, میڈیا کہتی ہے مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے, بنیاد پرست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ According to the Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. اور ریوائز ایڈیشن آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا ڈیفینیشن ہے, فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion, especially Islam. یہ لفظ especially اسلام ریوائز ایڈیشن آف دا آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا اضافہ ہوا ہے.
تو جبھی بھی آپ مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کیا وہ شدت پسند ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ بنیاد پرست ہے، اور کئی بار میڈیا یہ چیزیں پھیلاتی ہے، اور کوئی بھی شخص کا قتل، کوئی بھی معصوم شخص کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ کیا اگر ایک شخص، کوئی بھی شخص کوئی معصوم کا قتل کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک انسان کی جان بچاتا ہے ایسا ہے کیا وہ ساری انسانیت کا جان بچایا ہے۔ میں کئی مذہبی کتاب پڑھا ہوں، لیکن کوئی بھی مذہبی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کا قتل کرتے ہیں گویا ہے ایسا ہے کہ آپ ساری انسانیت کا قتل کرے معصوم شخص کا، اور اگر آپ ایک انسان کو بچاتے یا ایک جان بچاتے ہیں ایسا ہے کہ آپ ساری انسانیت کا جان بچائیں۔ یہ صرف قرآن مجید میں اس کی مثال دی گئی ہے، یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ اسی لیے اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسلام انسانیت کے لیے زحمت نہیں ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں، میڈیا کہتی ہے کیا اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن۔ میں کہتا ہوں اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن۔ اسلام is intolerant towards injustice, towards drug addiction, towards alcoholism, towards fornication, towards adultery. Islam is an intolerant religion, intolerant towards the evils of society. Whatever is wrong and bad for the human beings, Islam is an intolerant religion. تو ہمیں پتہ رہنا چاہیے کیسا ہم میڈیا کو جواب دیں۔ We should turn the tables over. انہیں جواب دینے کا طریقہ ہے، ہم مسلمان کو پتہ رہنا چاہیے کیسا میڈیا کو جواب دے اور کیسا ان کو مطمئن جواب دے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونا چاہیے، برائبنگ نہیں ہونا چاہیے، اور کئی مذہب کہتے ہیں کہ چوری غلط ہے، کرپشن غلط ہے۔ لیکن اسلام ایک پریکٹیکل سلیوشن ہمیں دیتا ہے۔ کیا معاشرے میں ہم کیسا رہنا چاہیے اور کیسا کرائم ریٹ کم ہو جائے گا۔ ہر مذہب جو میجر ورلڈ ریلیجنز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چوری نہیں کرنا چاہیے، چوری غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے یہ چیز، کرسچینٹی اور اسلام۔ تو کیا فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب میں؟ اسلام besides saying that you should not rob, it shows you a practical way in which people will not rob. اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ چوری غلط ہے یا چوری مت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسا معاشرے میں چوری نہیں ہونگی، ایک پریکٹیکل سلیوشن۔ اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ ہر شخص جس کے پاس 85 گرامز آف گولڈ سے زیادہ ہے، ان کا جو مال ہے، انہیں 2.5% آف ان کا سیونگ جو ہے وہ چیریٹی میں دینا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر ہر امیر شخص زکوٰۃ دے گا تو دنیا میں جو فقر ہے، جو پاورٹی ہے، جو غربت ہے، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد
اگر کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. As for the thief, whether the person be a man or a woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا چور کے بارے میں کیا ان کے ہاتھ کاٹے جانا چاہیے. تو اگر آپ اسلامک شریعہ نافذ کریں گے تو فوراً معاشرے میں آپ کو فرق نظر آئے گا. تو اگر کرائم ریٹ کوئی بھی کنٹری میں کم کرنا چاہیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ کرائم ریٹ کم ہو تو ہمیں شریعہ نافذ کرنا چاہیے, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو. جس دن ہم شریعہ نافذ کریں گے اس دن معاشرے میں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. تو اسی لیے اسلام کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. امریکہ, لوگ کہتے ہیں کیا امریکہ ایک ایڈوانس کنٹری ہے, دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ, سب سے زیادہ ترقی امریکہ کی ہے. امریکہ میں کرائم ریٹ سب سے زیادہ ہے, ون آف دا میکسیمم ان دا ورلڈ. The crime rate in America is one of the maximum in the world. اور رابری بھی یہ امریکہ میں one of the maximum ہے. میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اگر اسلامک شریعہ امریکہ کے معاشرے امریکہ میں نافذ ہوں گی, کیا ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرامز آف گولڈ سے زیادہ مال ہے وہ 2.5% اپنی سیونگ چیریٹی زکوٰۃ میں دینا چاہیے, اور اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کٹنا چاہیے. میں آپ سے ایک سمپل آسان سوال پوچھتا ہوں, کیا جو رابری کا جو ریٹ جو امریکہ میں ہے کیا وہ بڑھے گا؟ چوری کا ریٹ کیا امریکہ میں بڑھے گا, سیم رہے گا یا کم ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بڑھے گا, سیم رہے گا یا گھٹے گا؟ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کم ہوگا. جس دن شریعہ نافذ ہوں گی کوئی بھی کنٹری میں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. جو میجر ورلڈ ریلیجنز ہیں, جو مذاہب ہیں, چاہے ہندوازم ہو, کرسچینٹی ہو, اسلام ہو, یہ سارے مذاہب کہتے ہیں کہ ہمیں عورت کی بلاత్కాری نہیں کرنا چاہیے, عورت کو چھیڑنا نہیں چاہیے, لڑکی کو چھیڑنا نہیں چاہیے. وی شوڈ ناٹ مولیسٹ اے وومن. ہندوازم یہ کہتا ہے, کرسچینٹی یہ کہتا ہے, اور اسلام بھی یہ سیم چیز کہتا ہے. تو کیا فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب سے؟ فرق جو اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو ہے وہ ہے کیا اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کیا لڑکی کا بلاత్కాر نہیں کرنا چاہیے, یا لڑکی کا بلاత్కాر غلط ہے, یا لڑکی کو چھیڑنا نہیں صحیح, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایک پریکٹیکل سلیوشن ہمیں دیتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسا بلاత్కాری روکا جائے, کیسا بلاత్కాری کم ہو جائے. Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve the state of goodness. اسلام صرف اچھی بات کے بارے میں نہیں ذکر کرتا ہے, لیکن ہمیں پریکٹیکل سلیوشن دیتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو فالو کریں گے تو معاشرے میں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. اور اسلام میں ایک سسٹم آف حجاب ہے.
کئی لوگ عورت کے حجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے قرآن مجید میں مرد کے حجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. جبھی بھی کوئی بھی شخص ایک عورت کو دیکھتا ہے تو فوراً اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. کیا ہمیں اپنی نظر نیچے رکھنا چاہیے اگر ہم کسی عورت کو دیکھتے ہیں؟ اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof, and tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mahrams, of close relatives who you cannot marry. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں عورت کے حجاب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. اور حجاب کے متعلق، حجاب کے بارے میں 6 کرائیٹیریا ہے جو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے جو ہے جو لباس مرد اور عورت پہنتے ہیں، دا ایکسٹینٹ. مرد کے لیے جو عورت ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، فرام دا نیول ٹو دا نی. یہ لازم ہے کہ یہ ڈھکا ہونا چاہیے. اور عورت کے لیے کامل جسم ڈھکا ہونا چاہیے، الا ایکسپٹ جو چہرہ ہے اور جو ہینڈز اپ ٹو دا رسٹ ہے، ہاتھ ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر خلاف ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے. اور اس کے علاوہ جو کرائیٹیریاز ہے، 5 کرائیٹیریاز ہے، وہ سیم ہے مرد اور عورت کے لیے. دوسری چیز جو ہے، دوسرا کرائیٹیریا جو ہے، جو کپڑے جو پہنتے ہیں وہ ڈھیلے ہونا چاہیے، وہ چپکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. کئی بار ہم لوگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہیں مرد اور کہیں عورت کو افسوس کی بات یہ کہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، ان کا جسم کا فگر دکھ جاتا ہے. یہ حرام ہے. تیسرا جو کرائیٹیریا ہے، جو پوائنٹ ہے، the clothes they wear، جو کپڑے جو پہنتے ہیں وہ ٹرانسلیوسنٹ یا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسے کپڑے نہیں ہونا چاہیے جو کپڑے سے آپ جسم کو دیکھ سکتے ہیں. The second, the clothes they wear should be loose, it should not be tight fitting. The third, it should not be translucent or transparent. The fourth, چوتھی جو پوائنٹ ہے, that it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender. اتنا گلیمرس نہیں ہونا چاہیے, چمکیلا یا اتنا خوبصورت کیا کوئی اس سے اٹریکٹ ہو جائے. کیا جھپکے ہوئے کپڑے, چمکیلے کپڑے یہ نہیں پہننا چاہیے. تو عورت کو ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جو اٹریکٹیو ہو مرد کے لیے. اور جو چھٹی جو کرائیٹیریا ہے, پانچویں جو کرائیٹیریا ہے, کیا جو کپڑے جو آپ پہن رہے ہیں وہ دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی جو کرائیٹیریا ہے, کیا کپڑے جو آپ پہنتے ہیں وہ ایک غیر مسلم کی نشانی نہیں ہونا چاہیے.
مثال کے طور پہ مسلمان صلیب نہیں پہن سکتا ہے، کراس نہیں پہن سکتا ہے، تو کپڑے دوسرے مذہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 کرائیٹیریا ہے حجاب کے بارے میں. لیکن یہ پورا حجاب نہیں ہے. حجاب بھی آتا ہے کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں دوسرے جنس سے، عورت سے، کیسا آپ چلتے ہیں، یہ کمپلیٹ حجاب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. جب عورت باہر جاتی ہے تو لازم ہے کیا وہ جلباب پہنے، آؤٹر کوٹ پہنے، برقع پہنے، یہ ضروری ہے اور یہ حجاب میں آتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہیں عورت صحیح حجاب نہیں کرتی ہے، کہیں عورت جلباب نہیں پہنتی ہے، اور کہیں لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، دنیا میں چینج لے کے آنے کا ہے کہیں لوگ کو، اور خود ہی افسوس کی بات یہ ہے اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. میری گزارش ہے کیا ہر شخص اسلام کو فالو کرنا چاہیے اور جو صحیح حجاب ہے وہ پہننا چاہیے. عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ آؤٹر گارمنٹ جلباب پہننا چاہیے، اپنا سر ڈھانکنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کہیں بہن سر نہیں ڈھانکتے ہیں جب نکلتے ہیں. یہ حجاب بہت ضروری ہے، سر ڈھانکنا چاہیے، صحیح لباس پہننا چاہیے، جلباب پہننا چاہیے جب باہر نکلتے ہیں، جب نامحرم ہے. اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. 2 عورت کا 2 ٹوین سسٹرز جو جڑوا ہے، اور اس میں سے ایک بہن یا ایک عورت ویسٹرن اٹائر پہنی ہے، چھوٹے کپڑے، گھٹنے تک سکرٹس، اور جو ٹاپ ہے وہ ڈیپ نیک ہے، ویسٹرن اٹائر، حجاب نہیں پہن رہی ہے. اور دوسری جو بہن ہے، دوسری عورت ہے، وہ پورا حجاب پہن رہی ہے، اللہ کہ اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ رسٹ تک نظر آ رہے ہیں، اور وہ جلباب اور وہ عبایا پہن رہی ہے. اور دونوں عورت، دونوں بہن ایکولی بیوٹیفل ہے، دونوں خوبصورت ہے. اور اگر ایک لفنگا ہے، اگر ایک شخص جو رستے پہ کھڑا ہوا ہے، جو چھیڑنا چاہتا ہے ایک عورت ان دونوں میں سے، تو کس عورت یا کس بہن کو چھیڑے گا؟ کیا وہ عورت کو چھیڑے گا جو اسلامی حجاب پہنی ہے، یا یہ لفنگا اس عورت کو چھیڑے گا جو ویسٹرن اٹائر پہنی ہے، منی سکرٹس، شارٹس، چھوٹے کپڑے جو اس کے شارٹ سے گھٹنے کے اوپر، مثال کے طور پہ. ظاہر سی بات ہے یہ لفنگا، یہ بندہ جو چھیڑنا چاہتا ہے لڑکی کو، وہ یہ لڑکی کو چھیڑے گا جو ویسٹرن اٹائر پہنی ہے، جو حجاب نہیں پہنی ہے. اسلام میں سسٹم آف حجاب ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، تو اسے کیپٹل پنشمنٹ، ڈیتھ پینلٹی. کوئی لوگ کہتے ہیں، غیر مسلمان کہتے ہیں ڈیتھ پینلٹی، موت کی سزا، اتنی شدت سزا. اسلام از اے باربیرک ریلیجن، اسلام پرانا مذہب ہے. اور اگر آپ غیر مسلمان سے پوچھیں گے، کیا اللہ نہ کرے اگر کسی نے آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا یا اپنی بہن کا بلاತ್ಕಾರ کیا، کیا سزا آپ دیں گے؟ اور ان لوگ کہیں گے کیا ہم ان کو سزا، قتل کی سزا ہونا چاہیے. کوئی کہیں گے کیا انہیں ٹارچر کر کے قتل کیا جانا چاہیے.
اگر کوئی آپ کی ماں کو یا آپ کی بہن کو بلاత్కాر کرتا ہے تو اسے موت کی سزا ملنا چاہیے. اگر کوئی کسی اور کی بہن کسی اور کی ماں کو بلاత్కాر کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ موت کی سزا اتنی شدت سزا ہے, اتنی شدید, اتنی اسٹرکٹ پنشمنٹ ہے. کیوں یہ دوگلا پنا, کیوں یہ ڈبل سٹینڈرڈز؟ امریکہ لوگ کہتے ہیں اٹ از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری, سب سے زیادہ ترقی ہوئی کنٹری ہے, سب سے زیادہ ترقی امریکہ میں ہے. کئی لوگ امپریس ہوتے ہیں امریکہ سے. امریکہ میں ریٹ آف ریپ بہت زیادہ ہے. اٹ از ون آف دا میکسیمم ان دا ورلڈ. According to the US Department of Justice and according to FBI, in the year 1990, 1756 cases of rapes took place. In 1996, 2713. یہ FBI کے اسٹیٹسٹکس ہے. میں آپ سے ایک آسان سوال پوچھتا ہوں, کیا اگر امریکہ میں ہر عورت حجاب پہنے گی, کامل جسم ڈھانکتی ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھتے ہیں, اور مرد بھی اپنے نگاہ کو نیچے کرتا ہے جب عورت کو دیکھتا ہے, اور اگر کوئی مرد عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے, اگر کوئی شخص کسی کا بلاత్కాر کرتا ہے تو کیپٹل پنشمنٹ, ڈیتھ پینلٹی, موت کی سزا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ریٹ آف رابری, ریٹ آف ریپ, جو بلاత్కాر کا جو ریٹ ہے وہ بڑھے گا, سیم رہے گا, یا کم ہو جائے گا, گھٹے گا؟ ظاہر سی بات ہے گھٹے گا, کم ہو جائے گا. اگر آپ اسلامک شریعہ امپلیمنٹ کریں گے, نافذ کریں گے, تو معاشرے میں امن رہے گا, کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. اسی لیے the Islamic Sharia, it is a practical law. The moment you implement the Islamic Sharia, you will get results. اور اس تقریر کے آخری میں ایک لاسٹ جواب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے جب میڈیا کہتی ہے اسلام was spread by the sword. اسلام تلوار سے پھیلا گیا. اسلام لفظ سلام سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے امن, اور سلم کے لفظ سے بھی آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی خواہش اللہ کے حوالے کر دینا. اسی لیے اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن سے اپنی خواہش اللہ کے حوالے کر دینا. اسلام ایک امن کا مذہب ہے. تو اگر آپ کوئی میڈیا کہتی ہے اسلام was spread by the sword, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امن تلوار سے پھیلائی گئی, پیس was spread by the sword. یہ کانٹرڈکٹنگ ہے, اس کے اندر تضاد ہے, اس کے اندر خلاف ہے, اٹ از کانٹرڈکٹنگ. اور ایک مشہور مؤرخ, a famous historian جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری, ان کی کتاب اسلام at the crossroad میں لکھتے ہیں. Dilacy O'Leary in his book Islam at the Crossroad on page number 8, he says that history makes it clear that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world forcing Islam at the point of the sword is the most fantastic, absurd myth that historians have ever repeated. ہم مسلمان نے اسپین کو رول کیے 800 سال تک. ہم نے ہماری ذمہ داری نہیں کی. اس کے بعد کرسچن کروسیڈرز آئے اور وہ مسلمان کو نکالے, اور مسلمان اذان بھی نہیں دے سکے. اس درمیان ہم مسلمان انڈیا کو رول کیے تقریباً 1000 سال. آج انڈیا میں 75% سے زیادہ 75% تقریباً جو پاپولیشن ہے
وہ غیر مسلمان ہیں. یہ غیر مسلمان کہہ رہے ہیں کیا اسلام تلوار سے نہیں پھیلائی گئی؟ اگر ہم چاہتے تھے تو ہم ہر مسلمان کو انڈیا میں زبردستی اسلام قبول کروا سکتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوا. اسی لیے تقریباً اپروکسیمیٹلی 75% انڈیا کا جو پاپولیشن ہے وہ غیر مسلمان ہے. ہم مسلمان عرب لینڈ کو رول کیے 1400 ایئرس کے لیے. کوئی سالوں کے لیے کوئی لوگ آئے، لیکن آج بھی عرب سرزمین پر there are no less than 9 to 14 million Coptic Christians. 9 سے 14 ملین Coptic Christians ہے. Coptic Christians کا مطلب کرسچنز زمانے سے، نسلوں سے. یہ Coptic Christians یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلائی گئی. انڈونیشیا میں one of the maximum number of Muslims ہے. انڈیا کے بعد انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. 220 ملین، 200 سے 220 ملین مسلمان ہیں انڈونیشیا میں. کون سی مسلم آرمی انڈونیشیا کو گئی اور زبردستی سے لوگوں کو اسلام قبول کیا؟ کون سی مسلم آرمی ملیشیا تک گئی جس کا پاپولیشن آج 63% to 64% مسلمز ہیں؟ کون سی آرمی، کون سی جیش ایسٹ کوسٹ آف افریقہ تک گئی؟ کون سی تلوار، وچ سورڈ؟ یہ جواب دیا گیا ہے تھامس کارلائل، جو اپنی کتاب ہیروز اور ہیرو ورشپ میں لکھتے ہیں. The sword indeed, but where will you get your sword? Every new idea originates in the mind of one. One man against the whole world, that he will pick up the sword and he will propagate. You must pick up the sword and propagate. Thomas Carlyle کس sword کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ sword of intellect کا ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. Invite to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے حکمت اور حسنت کے ساتھ. اگر ہمارے پاس تلوار بھی تھا، ہم اس سے اسلام کو نہیں پھیلا سکتے تھے. زبردستی کرنا کوئی بھی شخص کے اوپر کیا وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. There is no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. کسی کے سر کے اوپر بندوق رکھنا یا زبردستی کرنا کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے، یہ اسلام میں حرام ہے، پروہیبٹڈ ہے، جائز نہیں ہے. تو اسلام زبردستی سے پھیلایا نہیں گیا. اور ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا ریڈرز ڈائجسٹ میں، المنک یہ بک 1984، اور ری پرنٹڈ ہوا یہ پلین ٹروتھ میگزین میں 50 سال کے درمیان، فرام 1934 to 1984. اور اس میں ذکر کیا گیا سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا، the increase of the major world religions. اور نمبر 1 ریلیجن اسلام پہ تھا، اسلام تھا جو 235%، کرسچینٹی only 47%. کون سی جنگ ہوئی 1934 اور 1984 کے درمیان جس کے وجہ سے ہزاروں لوگ
اسلام میں داخل ہوئے. کون سی جنگ؟ آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں اسلام ہے، یورپ میں اسلام ہے، یو کے میں اسلام ہے. کون سی تلوار یہ لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہی ہے؟ میڈیا کہتی ہے کیا اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا ہے، حجاب عورت کو سبجوگیٹ کرتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں یہ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے 2/3 اس میں سے عورت ہے. اور 9/11 کے بعد 10 مہینے میں، صرف 10 مہینے میں امریکہ میں 34,000 لوگ نے اسلام قبول کرے. یورپ میں 22,000 لوگ نے اسلام قبول کیے صرف 10 مہینے میں. تو اسلام انسانیت کے لیے حل ہے، اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسلام انسانیت کے لیے زحمت نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی 3 جگہ میں فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں، اور سورۃ الصف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. That Allah has sent the religion of truth. It is Allah who alladhi arsala rasulahu bil huda. It is Allah who has sent his messenger with guidance and with the religion of truth, so that it will supersede over all the other religions, over all the other isms, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is destined to supersede them all, master them all, kulli, overcome them all. اسلام سارے مذاہب کے اوپر غالب ہوگا، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے وہ ایتھیزم ہو. اسلام سارے مذاہب کے اوپر غالب ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, and how much ever the mushriks they do not like it. اور مشرکین کو کتنا بھی یہ پسند نہیں ہوگا، یہ غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, and enough is Allah as a witness. اور اللہ اس کے لیے کافی ہے شہادت دینے کے لیے.